السلام علیکم ناظرین، بہت ساری فیمیل جب ہمارے پاس یہ ساشے خریدنے آتی ہیں تو سب سے پہلے یہی سوال کرتی ہیں کہ بھائی یہ ساشے استعمال کرنے سے حمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ پوچھتی ہیں کہ یہ ساشے کیا کام کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ساشے کیا کام کرتے ہیں اور واقعی ان کے استعمال کرنے سے حمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ڈاکٹر جن فیمیل کو یہ ساشے لکھ کر دیتے ہیں ان کو پیکوز کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اب پیکوز کیا ہے؟ پیکوز ایک بیماری کا نام ہے جسے پولیسسٹک اووری سنڈروم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام ہارمونل مسئلہ ہوتا ہے جو خواتین میں 15 سے 45 سال کی عمر کے دوران پیش آتا ہے۔ اس بیماری میں معمول کے مطابق فیمیلز کی اووریز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور فیمیل کے ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ پیکوز میں ہوتا کیا ہے؟ پیکوز میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیل میں ہر ماہ میں ایک انڈا بنتا اور ایک خارج ہوتا ہے، لیکن جب ان کو پیکوز کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو یا تو انڈا صحیح طریقے سے بنتا نہیں ہے یا پھر صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے اور پریگنینسی میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ناظرین، اب کچھ خواتین ہوتی ہیں جو شادی کے بعد ان کو جب پریگنینسی نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں، تو ڈاکٹر ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو پیکوز کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے آپ کو پریگنینسی نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ خواتین جو ہوتی ہیں پتہ نہیں وہ شرم کے مارے یا پھر ڈر کے مارے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو پیکوز کا مسئلہ ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کو پیکوز کی چند نشانیاں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بھی پیکوز کی بیماری درپیش ہے۔ پیکوز کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فیمیل کے چہرے پر یا سینے پر بال زیادہ اگنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیمیل کا وزن جو ہے وہ زیادہ بڑھنا یا پھر ایک دم سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، یا پھر کچھ خواتین کو پیریڈز کا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، یعنی ان کو ایک ماہ میں 3 سے 4 بار پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے پیریڈز جو ہیں وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے پیریڈز سیٹ نہیں ہوں گے، ان کی ترتیب سیٹ نہیں ہوگی، تو کبھی بھی آپ کو پریگنینسی نہیں ہو سکتی۔ یا آپ کو پیکوز کا مسئلہ ہے تو جب تک آپ کا پیکوز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ کو پریگنینسی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کو پیکوز کے بارے میں بتایا کہ پیکوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے حمل کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو یہ ساشے لکھ کر دیتے ہیں جس میں مایافولک، اینوفولک، فیمووا یا اور بہت سارے برانڈز آتے ہیں جو مارکیٹس میں دستیاب ہیں، اور ان ساروں میں ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ان ساشوں کا استعمال کرنے سے کیسے حمل ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ساشے کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ساشے یہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ یہ ساشے استعمال کرتے ہیں تو یہ فیمیل کے ہارمونز کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے فیمیل میں جو ایگ ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں اور پریگنینسی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساشے استعمال کرنے سے جو فیمیل کی فرٹیلٹی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کا شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو یہ ساشے استعمال کرنے سے ان کو افاقہ ہوتا ہے اور یہ ساشے استعمال کرنے سے پریگنینسی کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساشے خون پیدا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کو HB کی کمی ہو تب بھی آپ کو پریگنینسی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان ساشوں میں ایک اور فارمولہ ہوتا ہے جسے فولک ایسڈ کہتے ہیں۔ فولک ایسڈ کیا کام کرتا ہے؟ فولک ایسڈ یہ کام کرتا ہے کہ جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو جو بچے کی نشوونما ہوتی ہے اس کی جو نشوونما کو ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کے سر لمبے ہوتے ہیں یا ان کے کچھ اعضاء نہیں ہوتے، تو یہ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے جو اچھے ڈاکٹر ہیں جن کو آپ چیک کرواتے ہیں تو وہ لازمی آپ کو پریگنینسی میں فولک ایسڈ لکھ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پیکوز اور ان ساشوں کے بارے میں بتایا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔